ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، یا بالفاظ دیگر مریض کے آداب یا مریض کے فرائض۔ اس جانب توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے خلق فرمایا ہے، اور کچھ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کچھ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے کہ اس زمین پہ کچھ عرصے وہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہونا بعض دفعہ طبعی طریقے سے ہے اور بعض دفعہ حادثاتی طریقے سے ہے، اور حادثات بہت ساری اقسام کے ہیں، اور جتنا جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے حادثات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے گھوڑے سے گر کے موت کا ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جتنی سواریاں بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ سواریاں گاڑیوں کی صورت میں ہوں یا ٹرینز کی یا جہاز کی صورت میں ہوں، تو موت کا ریشو بھی اتنا بڑھ گیا ہے۔ بس دنیا سے جانے کے اللہ نے کچھ اسباب قرار دیے، اور وہی اسباب در حقیقت ایک رحمت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، کہ اگر یہ اسباب نہ ہوتے، اگر یہ دنیا سے جانے کا سلسلہ نہ ہوتا، تو آج دنیا کی ایسی کیفیت ہوتی کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں سکون سے رہ نہ پاتا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ موت کا کیا فلسفہ ہے، موت اللہ نے کیوں قرار دی؟ تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر وہ افراد جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے آج تک دنیا میں آئے، اگر وہ زندہ رہتے تو اس وقت زمین کی کوئی جگہ ایسی باقی نہ ہوتی کہ جس پہ انسان نہ ہو، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان کے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اور رہائش کے لیے اور سکون کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی، اور خود انسان بھی تنگ آ جاتا ہے اس طویل زندگی سے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے بیماری۔ بیماری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد قرآن مجید میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تب اس جانب بھی توجہ رہے کہ سب سے پہلا کام جو مریض کا ہے وہ یہ کہ جان لے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی جانب مجھے واپس جانا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد صبر کرے اور شکر کرے، اور یہ جان لے کہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اللہ سے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اگر روایتوں میں نقل ہوا کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بیمار کی دعا دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے تو خود اپنے لیے بھی بطور اولا قبول ہوگی، اور انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے استغفار۔ لہٰذا بیماری میں جو سب سے بہتر عمل ہے وہ ہے استغفار، اور جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیماری کے عالم میں انسان خود بخود دنیا سے کچھ حد تک دور ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بڑھتا ہے۔ اگر اسی کیفیت کو دیکھ لیا جائے تو یہی ایک شکر کی جگہ ہے کہ اللہ نے ایک سبب قرار دیا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے کچھ دیر کے لیے منہ موڑ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ کریں۔ تو بیمار کے فرائض میں سے جو ایک سب سے پہلی اس کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے اور صبر و شکر کرے، اور یہ جان لے کہ بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ برکتیں رکھی ہیں۔ البتہ مراد نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ بس ہم بیمار رہیں اور علاج نہ کروائیں، بلکہ اللہ کی جانب سے ثواب کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے تو یہ بیماری اس کے لیے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بشرط کا یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے۔ لہذا ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا مرض المسلم، اگر کوئی مسلمان مریض ہو جائے کتب له باحسن ما يعمل فی صحته، تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ جو اس نے اپنی صحت کے ایام میں انجام دیا اس سے بہتر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے صحت کے عالم میں، اور وہی شخص نماز پڑھتا ہے بیماری کے عالم میں، تو بیماری کے عالم میں یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا زیادہ ثواب لکھا جا رہا ہے کہ جو وہ صحت کے عالم میں پڑھتا تھا۔ وَتَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ، اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ کما تساقط ورق الشجر،
کہ جس طرح سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ بس اگر کوئی بیمار ہو تو یہ جان لے کہ اس میں جو میرا عمل ہے وہ صحت کے عمل کی نسبت زیادہ ثواب کا سبب بنے گا، اور اس بیماری میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کروں، بندگی کروں، اس سے راضی رہوں تو میرے گناہ جھڑیں گے۔ لہذا بیماری کا ایک سبب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا رحمت کے طور پہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور بیمار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے تو آخرت کے عذاب سے اسے نجات ملے گی، اور کچھ حد تک اس کا عذاب کم ہو جائے گا۔ البتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شخص کے کتنے گناہ ہیں، بالآخر بیماری اس کی سبب بنے گی، کچھ اس کے گناہ اور آخرت کا کچھ عذاب اس کا کم ہو جائے گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے اور صبر کرے اور شکر کرے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل امام فرماتے ہیں سحر لیلۃ من مرض او وجع افضل واعظم اجرا من عبادت السنہ، کہ اگر کوئی شخص ایک رات کسی مرض کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے جاگے تو اس کا اجر بہت عظیم ہے، بہت افضل ہے، بہت زیادہ ہے، کس سے؟ ایک سال کی عبادت سے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور رات کو جاگتا رہے یا اس کی آنکھ کھلتی رہے بیماری کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے، تو یہ اس کا جاگنا اس مرض کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے، پھر ہم بیان کریں بے شرط یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے، تو اس راضی رہنے کے بعد رات کا جاگنا یعنی ایک رات کا جاگنا مرض یا درد کی وجہ سے ایک سال کی عبادت سے افضل عمل ہے۔ اب اگر آپ نے توجہ دی ہو تو ہم نے دونوں احادیث کے ضمن میں اس جانب بہت زیادہ توجہ دلائی کہ اصل موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہنا۔ مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام میں، مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے عدالت خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس اگر ہم مریض ہو گئے تو اس میں ایک حکمت ہے، بس ہمارا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہیں۔ لیکن اس راضی رہنے کے معنی نہیں ہے کہ ہم کوئی علاج نہ کریں یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یا احتیاط نہ کریں، بلکہ اس جانب توجہ رہے کہ ڈاکٹر کو ہمیں دکھانا ہے، اسی طریقے سے دوا ہمیں کھانی ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم توکل کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوا خلق فرمائی ہے، اور دوا اسی لیے خلق فرمائی ہے کہ ہم اسے استعمال کریں۔ چاہے انبیاء ہوں اور چاہے اوصیاء ہوں، معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن عام زندگی میں وہ دوا کا استعمال کرتے تھے اور دوا باقاعدگی سے کھاتے تھے، اسی طریقے سے بعض چیزوں سے پرہیز بھی کرتے تھے۔ مریض کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ جس کی جانب پہلے توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے۔ اسی طریقے سے راضی رہنے کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ جو عبادتیں اس پر واجب ہیں انہیں ترک نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر اس پر غسل لازم ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جو ہم نے شرائط غسل میں بیان کی تو بلا شک اسے غسل کرنا ہوگا۔ وضو اگر کر سکتا ہے اور جو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط بیان کی، اسی طریقے سے جو تیمم کے جائز ہونے کی شرائط بیان کی، ان سب کی جانب توجہ رہے، لیکن کسی بھی حال میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ترک نہیں کرنا ہے، البتہ اس طریقے سے عبادت کو انجام دینا ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری میں عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ عبادت اس قسم کی نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، جو حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے اس کے مطابق عبادات کو انجام دینا ہے۔ فرائض میں سے ایک فریضہ یہ کہ اپنی بیماری کے بارے میں شکوہ نہ کرے، اور اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے اور شکوہ نہ کرے۔ اب یہ شکوہ کس قسم کا ہے؟ اگر یہ شکوہ اس قسم کا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ معاذ اللہ ظلم کیا یا اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا، تو اس قسم کا لب و لہجہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جسارت ہے اور قطعاً حرام ہے۔
لیکن اگر کوئی کہے کہ میں تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، کیا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہوگا جو میرا حال دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا، اس قسم کا شکوہ قطعاً مناسب نہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ساری رات گزر گئی، میں سو نہیں پایا یا درد بہت زیادہ تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مستحب ہے مریض کے لیے کہ اگر اس کا مرض کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے اور خطرناک مرض نہیں ہے، البتہ اسی میں بحث بھی آ جاتی ہے، کسی کا اگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس موضوع میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کو معمولی سا کوئی پرابلم ہے کہ جو بہت زیادہ شدید بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کسی بڑی مشکل کا سبب بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہلاکت کا سبب ہے، تو اگر چھوٹا موٹا مرض ہو تو بہتر ہے کہ 3 دن تک اس مرض کے بارے میں نہ زیادہ گفتگو کرے اور اسے چھپا کے رکھے۔ اب اس ذہن توجہ دلائیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان میں خود ریزسٹنس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریض کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ 3 دن تک وہ علاج نہ کرے اگر اس کا مرض کوئی بہت سادہ سا ہے۔ اور یہ بحث پہلے بھی کر چکے ہیں، اگر جان جانے کا خطرہ ہے یا بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے یا بڑی شدید تکلیف ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، پاؤں ٹوٹ چکا ہے، تو وہ اس موضوع میں قطعاً داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی سادی سی طبیعت خراب ہے، لہٰذا بعض جگہ نزلے اور اس قسم کی بیماریوں میں بھی روایتوں میں یہ ہے کہ 3 دن تک نزلے کا علاج نہ کیا جائے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ کچھ بیماریاں فائدہ مند ہیں اور ان کو روکنا نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ نزلے کو روکنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ رطوبت دماغ میں جم جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سر کا درد بھی رہتا ہے، یا آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے، یا آنکھوں کے لیے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ خود انسان کی باڈی میں ایک ریزسٹنس ہے کہ 2-3 دن میں وہ ریزسٹنس اس بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آج بڑے آرام سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اور بعض ڈاکٹر مذاق میں کہتے ہیں کہ آپ علاج کرائیں یا نہ کرائیں، دونوں صورتوں میں خود ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ وائرل انفیکشن ہے۔ البتہ پھر ذہنی توجہ رہے کہ اگر کوئی شدید وائرس ہو اور پتہ ہو کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بلا شک دوا کھانی چاہیے۔ لیکن اگر معمولی سا مرض ہے تو بہتر ہے کہ 3 دن تک دوا سے بھی بچیں اور اسی طریقے سے 3 دن تک اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ مریض کثرت سے توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور عام طور پہ جو شخص مریض ہو چکا ہے یا مریض ہے تو وہ جانتا ہے کہ مرض کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ وہ صدقہ دے، اور روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اپنے مریض کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، اور خود مریض بھی اپنے مرض کا علاج کرے صدقے کے ذریعے سے۔ مستحب ہے کہ مریض 3 دن کے بعد مومنین کو خبر دے، اور اگر کوئی آنا چاہے اور اس کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو تو آنے دے۔ کچھ آداب ہیں، عیادت کرنے والوں کو اس کی جانب توجہ دلائیں گے، لیکن ضمن یہاں بھی توجہ دلا دیں کہ بعض دفعہ عیادت کرنے والوں کا کثرت سے آنا جانا وائرل انفیکشن کا سبب بنتا ہے یا بہت زیادہ ڈسٹربنس کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ بھی توجہ رہے کہ مریض کی کیسی کیفیت ہے، اس کے مطابق ہی عیادت کرنے والوں کو اجازت دینی چاہیے۔ مستحب ہے کہ مریض وصیت لکھے۔ اب یہ موضوع انشاءاللہ تفصیل سے وصیت کے باب میں آئے گا کہ وصیت لکھے اپنے واجبات کے لیے، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے، خصوصاً اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، اور عام حالات میں بھی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، لیکن خصوصاً مریض کے لیے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ دوا کے بارے میں ہم نے پہلے عرض کیا کہ بہت جلدی دوا کا استعمال شروع نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ جب یقین ہو جائے کہ دوا کے بغیر اب یہ چیز کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور اس جانب توجہ دلائیں کہ دوا کو غذا نہیں بنانی چاہیے، دوا کو دوا سمجھنا چاہیے اور جان لینا چاہیے دوا کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ لہٰذا اسلام بہت زیادہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ جلدی دوا شروع کی جائے یا انسان اپنے آپ کو دوا کا عادی بنا لے، مگر یہ کہ جب یقین ہو جائے کہ دوا کے بغیر اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ مریض پرہیز کرے۔ یہ کیفیت کہ دوا کا استعمال نہ کیا جائے یہ سوچ کے کہ جی ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ دوا کا استعمال کرنا ہے کیونکہ دوا کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دوا سے مدد لینا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس پرہیز نہ کیا جائے سوچ کے کہ جی اللہ مالک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پرہیز ضروری ہے اس حد تک کہ جس چیز سے بھی نقصان ہوتا ہے اس سے بچا جائے۔
مثال کے طور پر کسی بہت زیادہ کھانسی اور وہ کہے کہ اللہ مالک اور کھٹی چیزیں کھاتا چلا جائے، تو کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اس مرض میں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور بعض امراض کو بڑھنے کا سبب بنتی ہیں بعض چیزیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر یہ کہنا کہ کھانسی میں کھٹی چیز کھانا آیا حرام ہے، تو کہا جائے گا حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچا جائے، اور عقل بھی یہی حکم دیتی ہے۔ ہاں، اگر کسی بیماری میں کوئی چیز جان جانے کا سبب بنے یا بڑے شدید نقصان کا سبب بنے تو وہ حرام بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو اور بہت زیادہ وہ کوئی میٹھی چیز پی لے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اتنی شوگر میری جان جانے کا سبب بن سکتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اتنا زیادہ ہائی ہے اور اسے تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ نمک کھا لیا یا نمکین چیز کھا لی تو میرا بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، میں مر بھی سکتا ہوں، کومے میں بھی جا سکتا ہوں، تو ایسے افراد کے لیے کہا جائے گا کہ جن کو اتنا یقین ہے کہ اس چیز کے بعد ایک شدید نقصان ہوگا، تو ان کے لیے بلا شک ان چیزوں کا استعمال حرام ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اتنے شدید نقصان کا انہیں قوی احتمال ہو یا یقین ہو۔ مستحب ہے کہ مریض جب مومن ان کے پاس آئیں تو ان سے توحید، عدل، نبوت اور امامت کے اور قیامت کے بارے میں ڈسکشن کرے، یا بالفاظ دیگر عقائد اسلامی کو بیان کرے، اس کے بارے میں ڈسکشن کرے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے چاہے مریض مومن ہو یا نہ ہو، جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ وصیت لکھ کے رکھے اور وصیت کرے، اسی طریقے سے اگر وہ صحت مند ہے تو بھی، اور خصوصاً اگر مریض ہے تو اور زیادہ استحباب ہے اور تاکید ہے کہ اپنا کفن اور حنوط کی چیزیں، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو تیار رکھے، اسی طریقے سے وصیت کرے، کسی کو اپنا وصی بنائے اپنے مرنے کے بعد کیا اس کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ توجہ رہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم تو اتنے مریض نہیں ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ موت کو یاد رکھنا بہتر ہے، اور موت کو یاد رکھنا سبب بنتا ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ دے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی مریض کے بارے میں فقہی اعتبار سے۔ اب یہاں پر ہم کچھ اور موضوعات کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا تعلق ہے عیادت کرنے والوں سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔